तमाम किस्म की हम्द व सना किबरियाई बड़ाई बुजुर्गी अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए है, जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है, मुदब्बिर है, पालनहार है। जो चाहता है करता है, उसने जो चाहा किया और जो चाहेगा करेगा। उसके इरादे और मशीयत को न कोई बदल सका है न बदल सकेगा। बेशुमार दुरूद व सलाम नाजिल हों अल्लाह के बग़ीदा बंदों पर, अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, खुसूसन हमारे आखिर नबी जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। खुतबे मसनूना के बाद सूरतुल मुनाफिकून की एक आयत करीमा का एक हिस्सा और फिर सूरह मोमिन की एक आयत करीमा आपके सामने रखी गई है। इन आयतों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान के मकाम को जिक्र फरमाया है। वो लोग जो अल्लाह ताला के दीन के अंदर दाखिल हो जाते हैं, उसके दीन को कबूल कर लेते हैं, उसके दीन को पसंद करते हैं। दीगर तमाम अदियान के मुकाबले में अल्लाह के दीन इस्लाम को अपने सिलसिले में इंतखाब करते हैं। ऐसे लोगों के मकाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र फरमाया। रब्बुल आलमीन फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। ईमान वालों, अल्लाह ताला अपने कलाम के अंदर इरशाद फरमाता है कि देखो, इज्जत तो सिर्फ अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए और ईमान वालों के लिए है। दूसरी आयत में रब ने फरमाया कि इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लदीना आमनू, बेशक हम मदद करते हैं अपने रसूलों की और उन लोगों की जो ईमान ले आए हैं। फिल हयात दुनिया, इस दुनिया के अंदर भी, व यौम यक़ूमुल अशहाद, और उस दिन भी मदद फरमाएंगे जबकि कयामत का दिन कायम होगा। अल्लाह ताला ने अपने कलाम में ईमान वालों के सिलसिले में वादे फरमाए हैं, उनकी इज्जत व सरबुलंदी के, उनकी मदद के, ईमान वालों के गलबे की और दुनिया और आखिरत में कामयाबी की अल्लाह ताला ने जमानतें दी हैं कि ईमान वाले कामयाब होंगे, ईमान वाले अल्लाह की मदद के मुस्तहिक होंगे, ईमान वाले दुनिया और आखिरत में इज्जत के हकदार बनेंगे। और अल्लाह ताला ने एक आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमाया अपने ईमान वाले बंदों को तसल्ली देते हुए, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह ताला फरमाता है कि देखो, तुम कमजोर ना पड़ो, गम ना करो, तुम ही सरबुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन रहे। अल्लाह ताला ने ईमान वालों से वादे फरमाए हैं और ऐसे वादे फरमाए हैं कि जिसकी नजीरें, जिसकी मिसालें और अपने वादे को पूरा अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जमानों में, जब ईमान पर हकीकत में ईमान वाले कायम रहे तो फिर अल्लाह ताला की मददें आती रही। अंबिया के साथ अल्लाह ताला ईमान वालों की मदद फरमाता रहा है। हालांकि अल्लाह ताला ने इस बात का भी जिक्र फरमाया कि दुश्मनों के मुकाबले में अगर अल्लाह ताला चाहता तो खुद ही ईमान वालों के दुश्मनों से बदले ले लेता। अल्लाह ताला ईमान वालों के दुश्मनों को खुद ही काफी हो जाता, लेकिन अल्लाह ताला आजमाना चाहता है ईमान वालों को भी, एक दूसरे को मुकाबिल में ला करके उनके ईमान की अल्लाह ताला सच्चाई को जानना चाहता है। वलौ शाअ अल्लाहु लन तसरा मिनहुम वलाकिन लियब्लुवा बअदकुम बिबअद। अगर अल्लाह ताला चाहता तो खुद ही इनसे बदला ले लेता। ईमान वालों के दुश्मनों से, अल्लाह के दुश्मनों से, रसूल के दुश्मनों से अल्लाह ताला खुद चाहता तो बदला ले लेता। वलाकिन लियब्लुवा बअदकुम बिबअद, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन एक दूसरे के जरिए से आजमाना चाहता है। अल्लाह जानना चाहता है ईमान की शिद्दत को, अल्लाह पर कामिल यकीन को, अल्लाह पर भरोसे को और अल्लाह के दीन पर साबित कदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान वालों के सिलसिले में जानना चाहता है। इसलिए अल्लाह ताला ने मुकाबिल में दूसरे लोगों को किया।
اگر ہم انسان کی فطرت کے تعلق سے دیکھیں، انسان کی فطرت میں بڑی جلد بازی ہے، بہت جلد باز انسان ثابت ہوا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، انسان بڑا جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے۔ جلد بازی کس قسم کی ہے؟ اگر اس کی حقیقت کو دیکھیں تو ایک بچے کی مانند ہے۔ بچہ اگر رو رہا ہے تو اس کو مٹھائی دے دے تو ہنسنے لگے گا، بچہ اسی مٹھائی کو چھین لے تو پھر سے مچلنے لگے گا، رونے لگے گا۔ انسان کی فطرت ہے، بہت جلدی بے صبرے پن کا اظہار کرتا ہے اور بہت جلد ہی پھولا نہیں سماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس فطرت کو ذکر کیا ہے جو بچے کے اندر ہوتی ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائش مختلف انداز سے کرتا ہے۔ کبھی اس کو آزماتا ہے اپنی نعمتیں دے کر کے، عزت و تکریم کر کے اس کی آزماتا ہے، تو پھر کہتا ہے میرے رب نے میری عزت کی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، دوسرے انداز سے جب اس کو آزماتا ہے اور اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، اس پر مصیبت آ جاتی ہے، تکلیف اور مصائب سے دوچار ہو جاتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو فوراً کہنے لگتا ہے میرے رب نے مجھ کو ذلیل کر دیا۔ استقامت نہیں ہے۔ ایمان استقامت کا نام ہے، ایمان مضبوطی کا نام ہے، ایمان ٹھہراؤ کا نام ہے۔ ایمان والے کے اندر اس قسم کی یہ بیماری اور اس قسم کی کمی اور خرابی نہیں ہوتی جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ ہر حال میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، رب کے ذات پر یقین کرتے ہوئے، اس کے دین سے راضی ہو کر کے، اس کے پیغمبر کے طریقے سے راضی ہو کر کے اللہ کے دین کو گلے سے لگاتا ہے۔ حالات کچھ بھی ہو، مشکل ہو، تنگ دستی کے ہو، پریشانی کو ہو اور ظلم و زیادتی، حالات کے تحت اگر کہیں ایمان والے پر لاگو بھی ہوتی ہے تو اللہ کے دین سے بے حد محبت کرتے ہوئے، اللہ سے محبت کرتے ہوئے اللہ کے اس دین پر قائم رہتا ہے۔ ایمان والوں کو مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں، مختلف جگہوں پر آزمایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، ستایا گیا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ کے اندر صحابہ کرام، آپ سیرت کو پڑھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں اس بات کو اچھی طریقے سے کہ ابتدا میں مسلمانوں کو کس قسم کی تکلیفوں کا سامنا تھا، مصائب کا، پریشانیوں کا تھا۔ حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اس بات کی شکایت بھی فرمائی اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس چادر کا تکیہ لگائے ہوئے آپ تشریف فرما تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ میں گیا اور میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصائب و پریشانیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، دین کی راہ میں اللہ کے اس دین کی وجہ سے بہت پریشانیاں، دقتیں اور مصائب بہت زیادہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین سے دعا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا کہ کان الرجل فی من قبلکم، سن لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے واقعات کے ذریعے سے صحابہ کو نصیحت فرماتے تھے۔ واقعات عبرت و نصیحت رکھتے ہیں اپنے اندر۔ قرآن میں جتنے واقعات ہیں، جتنے انبیاء کی قوموں کے ذکر ہیں یا ایمان والوں کے تذکرے ہیں، وہ صرف نصیحت کے لیے ہیں، ایمان والوں کے لیے، نصیحت کے لیے، ان کو مضبوط کرنے کے لیے، اللہ پر کامل یقین کرنے کے لیے یہ واقعات ذکر کیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو، تم سے پہلے ایک شخص کو اللہ کے دین کی خاطر، اس کے دین سے بیزار کرنے کے لیے گڑھا کھود کر کے اس کو چاروں طرف سے مٹی اس کے اوپر ڈال دی جاتی تھی۔ فَيُجَاءُ بِالْمِنشار، اور کبھی آرا ان کے سروں پر رکھ کر کے چلا دیا جاتا تھا، اور کبھی ان کے جسموں پر لوہے کی بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ، لوہے کی کنگھیوں کے ذریعے سے ان کے گوشت کو کھینچ لیا جاتا تھا، ان کی چمڑیوں سے، ان کے ہڈیوں سے۔ وَمَا يَسُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، لیکن یہ سارے مصائب، یہ ساری تکلیفیں اللہ تعالیٰ کے دین سے ان کو باز نہیں رکھ سکی۔ اللہ تعالیٰ کے دین میں انہوں نے کبھی کمزوری کا احساس نہیں کیا۔ اللہ کا یہ دین قربانیوں کا دین ہے،
اللہ کا یہ دین ایمان والوں کو سربلندی، اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو سربلندی عطا کرنا چاہتا ہے، ان کو اچھل اٹھانا چاہتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو رب اپنے بندوں کو مقام دینا چاہتا ہے اس مقام کو پانے کے لیے ایمان والوں کو قربانی تو دینی پڑے گی، ایمان والوں کو قربانی تو دینی پڑے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے اندر حوصلہ قائم کر رہے ہیں، ان کو مضبوط کر رہے ہیں، ایمان کی قیمت سمجھا رہے ہیں، اللہ کے دین کی قیمت سمجھا رہے ہیں کہ یہ مصائب، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں اللہ تعالیٰ کی اس دین کی عظمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ دنیا چند روزہ ہے، یہ تکلیفیں چند روزہ ہے، یہ مصائب، یہ پریشانیاں، یہ تمام معاملات ایمان کی راہ میں اگر آتے ہیں تو تمہارے لیے خوش آمدید ہے، تمہارے لیے کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے، تکلیف کی بات نہیں ہے، تمہارے لیے گھبرانے کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بیان فرمایا کمزور نہ پڑنا ایمان والوں، غم نہ کرو. غم ایمان والا کیوں کرے گا جبکہ وہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے، سارے جہانوں کے پروردگار پر بھروسہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن میں پھر آیت نازل فرمائی ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وذلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں سے ہی چلے جاؤ گے؟ ایمان کا دعویٰ کر دیا، ایمان قبول کرنے کی بات کہہ دی، اس کے بعد تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ایمان کے تقاضوں کے مطابق تمہاری آزمائش نہیں ہوگی، تم کو اللہ جانے گا نہیں، پرکھے گا نہیں، جانچے گا نہیں. کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے تم سے پہلے لوگوں پر جو مصیبتیں آئیں، جو تکلیفیں آئیں، ابھی تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. یہاں تک کہ اس قسم کی آزمائشوں سے دوچار کی گئی ایمان والے، اس قسم کی مصائب سے دوچار کیے گئے کہ ایمان والے اور وقت رسول اللہ تعالیٰ کو آواز دے چکے، پکار اٹھے متی نصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب. ایمان والو، یقین کرنے والوں رب کی ذات پر اللہ کی مدد بہت قریب ہے. ہر زمانے میں، ہر زمانے کے لیے، ہر وقت و حالات کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیات، اس کی فرامین اور اس کی تعلیمات ایمان والوں کے لیے روشن شاہراہ ہے. یہ ہمارے ایمان اور ہمارے رب پر ایمان کے تقاضا کا یہ ثمرہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی آیتوں پر یقین کریں. مسلمانوں کی زندگی میں، ایمان والوں کی زندگی میں بہت ساری پریشانیاں آتی رہی، آج بھی ہمارے ہاں پر آ رہی ہیں، لیکن ہم کو حالات کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک وقت تھا کہ تاتاریوں نے جب مسلمانوں اسلامی حکومت پر حملہ کیا اور اس کو مٹانے کی کوشش کی، اس طریقے سے مسلمانوں پر حملے کیے گئے، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اسلامی حکومت کا جو پایہ تخت تھا اس تک پہنچ گئے اور ایسا لگ رہا تھا کہ اسلام کی انتہا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گا، اور ممبروں سے، محرابوں سے اسلام کی اس حالت زہر کو لوگوں نے، علماء نے بیان کرنا شروع کیا. لیکن اللہ رب العالمین نے انہی کے اندر، اسلام کے اندر وہ طاقت ہے اللہ کے اس دین کے اندر کہ جو بھی اس سے دشمنی کرے گا اللہ رب العالمین اپنی نظر عنایت بعض اوقات ایسے لوگوں پر کر دیتا ہے کہ وہ اسلام کے غلام بن جاتے، اسلام کے اسیر بن جاتے. اللہ تعالیٰ نے انہی اسلام کے دشمنوں کو اسلام کا گرویدہ بنا دیا، اسلام سے محبت کرنے والا بنا دیا، اور ایمان میں جب انہوں نے ایمان قبول کیا اور اسلام کے اندر داخل ہو گئے بہت بڑی تعداد میں. ہر زمانے میں اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازشیں کی گئی. اگر ختم ہونا ہوتا تو بدر و حنین میں ختم ہو گئے ہوتے. اس وقت جب پوری دشمنان اسلام مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کی شہر کو، سلطنت کو تحت کرنے کے لیے ساری کوششیں کی گئی تھی، اس وقت ختم ہو جاتے. لیکن اللہ کا یہ دین ہمیشہ اتار چڑھاؤ کے ساتھ، ایمان والوں کی آزمائشوں کے ساتھ آگے بڑھتا رہتا ہے. اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی عبرتیں ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں. صحابہ کرام پر مصیبتیں آئیں، بعد کے ادوار میں بھی
آج کے ادوار میں بھی مصیبتیں آ رہی ہیں. اللہ کا دین کا تقاضا کیا ہے؟ رب کا حکم ہمارے لیے کیا ہے؟ صبر کریں. اپنے اعمال کی طرف دیکھیں، تبدیلی کہاں سے آتی ہے؟ حالات جب ہم کو لگتا ہے کہ حالات ہمارے موافق نہیں ہیں، مخالف ہیں، تو تبدیلی کہاں سے آتی ہے؟ آپ کے اندر سے تبدیلی آتی ہے، آپ کے پاس سے تبدیلی آئے گی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک بدلتا نہیں ہے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدل لیں. اپنی حالتوں کی بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کی درستگی کی ضرورت ہے، دین اسلام کو پہچاننے اور جاننے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں میں دین داخل کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگیوں میں اسلام کو لانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ پر کامل یقین و بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اپنے وقت کی قربانی دینے کی ضرورت ہے، اپنی جان و مال کی قربانی دینے کی ضرورت ہے. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی قرآن میں ذکر فرمایا. دیکھیں، اللہ نے ایمان والوں سے بڑے بلند قسم کے وعدے فرمائے ہیں، لیکن اگر لوگ ایمان کے دعوے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی نہیں کرتے، اس کے دین کی پرواہ نہیں کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ مدد نہیں، پھر اللہ تعالیٰ صف ہستی سے مٹا کر کے دوسروں کو لے کر کے آتا ہے، پھر دوسروں کو لایا جاتا ہے. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اگر تم روگردانی کرو گے اللہ کے دین پر عمل کرنے سے، اللہ کے دین سے بھاگو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پر دوسروں کو لائے گا، ہٹائے گا تم کو. یہ تو اس کا قانون پوری انسانی تاریخ میں جاری رہا ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اور اللہ تعالیٰ کے یہ طریقے کبھی بدلتے نہیں. ہم نے اگر اپنے آپ کو نہیں بدلا، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی، تو ہماری جگہ ختم ہو جائے گی. تبدیل اللہ تعالیٰ ہماری جگہ پر دوسری قوم کو لے کر کے آئے گا، تم ملائکون امثالکم، جو تمہاری طرح نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے جہاں ایمان والوں سے وعدے کیے ہیں، وہیں ان کو متنبہ بھی کیا ہے. ان لوگوں کو جو ایمان میں کمزوری کا احساس کرتے ہیں، وہ لوگ جو ایمان کے مقام کو نہیں سمجھتے، جو لوگ اللہ کے دین کے مقام کو نہیں سمجھتے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہاں سے ہٹاتا بھی ہے. اسلام کیا ہے؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کا لفظی معنی اگر آپ دیکھیں گے تو کیا ہے؟ اپنے آپ کو حوالے کر دینا. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ إِلَى اللَّهِ. جو شخص اپنے چہرے کو اللہ کے حوالے کر دے. چہرہ انسان کے اعضاء کے اندر سب سے اونچا ہے اور سب سے اہم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان اپنے چہرے کو اپنے رب کے حوالے کر دے اور نیکوکار ہو. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. تو اس نے دین کی ایسی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا ہے کہ اب کوئی اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ. اس شخص سے بہتر دین والا کون ہوگا جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اپنے مال کو، اپنی جان کو حوالے کریے اللہ کے، اپنی صلاحیتوں کو دین کے اللہ کے حوالے کریے. اگر آپ حوالے نہیں کرتے ہیں تو صرف ہم کیا ہے؟ مسلمان آج کیا کس چیز پہ جھگڑ رہا ہے؟ ارے مسلمانوں کا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے. قرآن میں ہوا سماکم المسلمین. اس آیت کو پڑھیے جہاں سے یہ شروع ہو رہی ہے. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. مسلمان بہت دیر میں آتا ہے لفظ. مسلمان نام بہت دیر میں آتا ہے. اس سے پہلے رب فرما رہا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، کہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کریے، اللہ کی راہ میں جدوجہد کریے. ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین کو سائڈ سے، ہماری قوم نے اللہ کے دین کو الگ ہٹا کر کے رکھ کر کے جدوجہد شروع کر دی ہے. دن اور رات کی جدوجہد اللہ کے دین کو ہٹا کر کے، اللہ کے فرامین کو ہٹا کر کے جدوجہد شروع کی ہے. اور پھر بعد میں ہم کہتے ہیں مسلمان. مجاہدہ، مشقت اور جدوجہد یہ مسلمان کی پہچان ہے. اللہ کے دین کے لیے مجاہدے کرنا، جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، یہ مسلمان کے ایمان والے کی پہچان ہے. مسلمان مایوس ہو جائے، ایمان والا مایوس ہو جائے، یہ ایمان والے کی اور مسلمان کی شان و پہچان نہیں ہے. لہذا اپنے مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور حالات کو جس طریقے سے تبدیل کیا جا رہا ہے، ہمارے اوپر، ہماری قوم پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے.
टस से मस होने को तैयार नहीं है। लेकिन ऐसा हालात हमेशा होते नहीं। अक्लमंद की निशानी अल्लाह ने जिक्र फरमाई है, अल्लज़ीना यस्तमिऊन अल-क़ौल फ़यत्तबिऊन अहसना। अक्लमंद कौन है? हिदायत किसको मिलती है? वो लोग जो बात को ध्यान से सुनते हैं, जो बात को ध्यान से सुनते हैं। अल्लज़ीना यस्तमिऊन अल-क़ौल, जो बात को ध्यान से सुनते हैं, गौर व फिक्र तदब्बर की नीयत से सुनते हैं। फ़यत्तबिऊन अहसना, फिर उसके बेहतरीन पहलू की इत्तबा करते हैं। अगर आपने कुछ जान लिया, सीख लिया, अगर उस पर अमल नहीं किया तो उसके जानने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। क्या फायदा है? हमने किसी चीज को जान लिया, उसका इल्म हमको हासिल हो गया, उस पर अमल नहीं है तो हमारे लिए ऐसा ही जैसे हमने जाना ही नहीं उसको। पिछले जुमे के खुतबे में मैंने जिस चीज की तरफ आप लोगों की तवज्जो मबदूल कराई थी, फिर से मैं उस पर आना चाहता हूं। मुसलमान बहुत बड़ी गफलत का शिकार है इस सिलसिले में, और अल्लाह के अदाब को दावत देने का जो है अमल उसने जारी कर रखा है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ, ऐ ईमान वालों, जब जुमा के दिन जुमा की अजान कह दी जाए, फसआउ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ाओ और खरीदो फरोख्त छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो कारोबार को, छोड़ दो दुनियावी मसरूफात को, छोड़ दो खरीदो फरोख्त को। खरीदो फरोख्त ये मुसलमानों की जिंदगी, माल और सरमाया जिसको अल्लाह ने खैर कहा है, अगर इसको कमाने से रोक दिया गया तो इससे अहम कौन सा काम है? इससे अहम कौन सा काम है? मुसलमान टहलता हुआ चला रहा है, जुमे की अजान हो गई है, खुतबा शुरू हो गया है, खत्म होने वाला, टहलते हुए आराम आराम चले आ रहे। क्या मतलब है भाई? अल्लाह ताला के ये फरमान हमारे कानों तक नहीं पहुंचा है, या हमको ये बात नहीं बताई गई है? करने का अमल यह है कि तब्दीली अपने अंदर से शुरू करिए, अपने आप से शुरू करिए। सबसे पहले खुद से, अपनी जात से शुरू करिए, दूसरों से बाद में उम्मीद रखिए। पिछली बार हमने आपको एक इस तरीके का पेपर दिया था, आज पेपर आपके पास वहां पर कुछ और रखे हुए हैं। उनमें जाहिर सी बात है हमारा काम यह है कि आसान से आसान तर चीजों को बनाया जाए। उसमें टाइमिंग लिखी हुई है, 12 से 2 बजे तक कारोबार बंद रहेंगे, आपकी दुकान बंद रहेगी, आपका होटल बंद रहेगा, और आपकी क्लिनिक बंद रहेगी, या आपके दीगर मसरूफियात बंद रहेंगे। इसमें शटर डाउन होना चाहिए। तब्दीली लेकर के आइए। मुसलमानों को जब तक कि कुर्बानी 2 घंटे की, आप संडे की छुट्टी करते नहीं करते? इतवार की छुट्टी सब करते, क्यों करते भाई? अल्लाह ने हुक्म दिया है? किसने हुक्म दिया है? अरे संडे की छुट्टी कर रहे हैं, किसका हुक्म है? जुमा के दिन अल्लाह का हुक्म है छोड़ने का। इतवार में कारोबार छोड़ने का हुक्म अल्लाह का नहीं है, लेकिन जुमा के दिन, जुमा के खुतबे और उसके नमाज के तकादे के और इबादत का दिन है मुसलमानों के लिए, इसमें कारोबार को छोड़ने का हुक्म अल्लाह का है। फैसला आप करें कि आप अल्लाह के हुक्म पर अमल करना चाहते हैं, या अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जहां समाज जा रहा है वहीं हम जाएंगे, चाहे कहीं भी हमको लेकर के जाए। अगर हम वहां जाना चाहते हैं, बिल्कुल। अगर आपके 2 घंटे का नुकसान हो रहा है, इतवार में खोलिए अपनी दुकान। सबसे पहले इसको अपनी दुकान पर लगाइए। 3 हैं, एक दुकान के सिलसिले में, एक होटल और क्लिनिक के सिलसिले में, जिसका जो मैच करता है अपने लेकर के जाए और लगाए। आपके जरिए से जो भी माशरे और माहौल के अंदर तब्दीली पैदा होगी, आपके हिस्से में भी अजर और सवाब जुड़ जाएगा और ये सिलसिला जारी हो जाएगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको बेतवज्जुही से, लापरवाही से इस चीज को अल्लाह के लिए आप ना लें, इसको संजीदगी से लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस कौम के अंदर तब्दीली की एक शुरुआत होगी। इस कौम में अल्लाह के दीन के सिलसिले में गौर फिक्र की एक नई शुरुआत होगी। इस काम को हमको ये सबसे पहले मालूम हो गया है। हमारे यहां पर हर दुकान पर लगना चाहिए, हर दुकान पर। हम जो लोग पूरा दिन छुट्टी करते हैं वो भी लगाएं उनको, ये ताकि तमाम लोगों को मैसेज जाना चाहिए कि 2 घंटे ये अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हमने अपने कारोबार को बंद रखना है। ये शैतान है जो हमको फक्र तंगदस्ती से डराता है, वरना कोई भूखा नहीं मरता है। 2 घंटा बंद करने में ना किसी के कारोबार चरमरा नहीं जाएंगे, लेकिन शैतान है जो बंद नहीं होने देता। और शैतान यअिदुकुमुल फक्र, वो फकीरी का तुमको खौफ दिलाता है, वो फकीरी का खौफ दिलाता है। लिहाजा शैतान की पैरवी ना करते हुए, रब्बुल आलमीन के हुक्म की पैरवी करते हुए अपनी दुकानों पर लगाएंगे। इसको अपने कारोबार और मामलात के हिसाब से
جتنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو شخص نیکی کی راہ دکھائے گا، نیکی کی راہ جو بھی دکھائے گا اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ کرنے والے کو ملے گا۔ آج کی اس خطاب میں ایک مسلمان اپنے آپ کو پہچانے، ہم کیا ہیں، اللہ کے وعدے ہمارے سلسلے میں کیا ہیں، اور ہم سے کس چیز کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اسلام کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپورٹ کر دینا، لیکن یہ نفس ہم کو اپنی طرف کھینچتا ہے، شیطان اپنی طرف کھینچتا ہے، بیوی بچے کاروبار اپنی طرف کھینچتے ہیں، معاشرہ سماج اپنی طرف کھینچتا ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تم کو اللہ رب العالمین کا صرف خریدار ہونا چاہیے، ایک کے ہو جاؤ ان تماموں کو چھوڑ کر کے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کے اندر تبدیلی لائیں۔ جب اپنے اندر تبدیلی لائیں گے تو یقیناً قوم کے حالات تبدیل ہوں گے، اور مسلم قوم اللہ تعالیٰ کے ناراضگی سے بچ کر کے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکے گی۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین نیک عمل کی توفیق عنایت فرما۔ مولا کریم جب تک ہم اس دنیا کے دن اسلام پر رہنے دیں، اور جو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین تقبل یا رب العالمین۔